کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر انسان صرف چند لمحوں میں زمین کے اندر غائب ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا خزانہ جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی کئی طاقتور آدمی درکار تھے، سونے کے محل، بے شمار دولت اور ایسا غرور جس نے آخر کار اسے تباہ کر دیا۔ یہ کہانی ہے قارون کی، وہ شخص جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، لیکن پھر ایک دن زمین پھٹی اور تاریخ کا سب سے خوفناک انجام دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آخر قارون کے خزانے کہاں گئے؟ کیا وہ آج بھی زمین کے نیچے دفن ہے؟ اور قارون کی موت کا منظر حقیقت میں کیسا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک ایسی حقیقت جو آپ کو حیران کر دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ تصور کیجئے کہ ایک شخص جس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ان کی چابیاں اٹھانا تنومند آدمیوں کے بس کی بات نہیں۔ تصور کیجئے ایک وزیر جو بادشاہ کا سب سے قریبی، سب سے طاقتور، سب سے متکبر انسان ہے۔ دونوں کے پاس دولت تھی، دونوں کے پاس اقتدار تھا، دونوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، مگر آج ان دونوں کا نام صرف اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے انہیں ایک ایسی سزا دی جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ یہ کہانی ہے قارون اور حامان کی۔ قرآن کریم نے تاریخ انسانی کی سب سے بڑے ظالم حکمران فرعون کا ذکر بار بار کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ دو اور ناموں کا بھی ذکر فرمایا ہے، حامان اور قارون۔ سورہ عنکبوت آیات 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو، یہ تین نام تین مختلف قسم کی سرکشی کی علامت ہے۔ فرعون سیاسی طاقت کا غرور، حامان منصب اور اقتدار کا نشہ، قارون دولت اور مال کا فتنہ۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ جب انسان ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی حد سے تجاوز کرے تو اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا، مگر اس نے اپنی قوم کے خلاف فرعون کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت عطا کی۔ قرآن کریم سورہ القصص آیت 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھانا طاقتور لوگوں کے لیے بھی بوجھ حل تھا، مگر اس بے تحاشا دولت نے قارون کے دل میں ایک خطرناک بیماری پیدا کر دی، غرور اور ناشکری۔ جب اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا، کہا یہ دولت اللہ کی نعمت ہے، اس میں سے آخرت کا حصہ بھی نکالو، اپنے لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو قارون نے کیا جواب دیا؟ سورہ قصص آیت 76 میں اس کا جواب محفوظ ہے، ترجمہ: یہ دولت مجھے میرے اپنے علم اور قابلیت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قارون نے اپنا انجام خود لکھ دیا۔ قارون اپنی دولت کی نمائش کرتا تھا، وہ زینت اور تکبر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلتا تھا۔ سورہ قصص آیت 89 میں ذکر ہے، ترجمہ: کہ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو کچھ دنیا پرست لوگوں نے کہا، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا ہوتا، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ مگر جن لوگوں کو علم تھا، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا، افسوس، تم پر اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے جو قارون کے پاس ہے۔ مگر یہ بات صرف صابر اور نیک لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ یہی فرق ہے دنیا کی آنکھ میں اور ایمان کی آنکھ میں۔ اب بات کرتے ہیں حامان کی، فرعون کا سب سے قریبی وزیر، سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا دشمن حق۔ حامان نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کا ساتھ دیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر تکبر سے کہا، میں آسمان پر جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا، تو حامان وہ شخص تھا جسے فرعون نے اونچی عمارت بنانے کا حکم دیا۔ سورہ القصص آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، شاید میں اس طرح آسمان تک پہنچ جاؤں۔ یہ تکبر کی انتہا تھی اور حامان اس تکبر کا ستون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون، حامان اور قارون تینوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں ایمان کی دعوت دی، انہیں خبردار کیا کہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے توبہ کرو۔ مگر سورہ القصص آیت 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور سمجھا کہ وہ ہمارے پاس واپس نہیں لائے جائیں گے۔ یہ تینوں ایک بات پر متفق تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اللہ کا قانون ہمیشہ سے ایک ہے، جو تکبر کرے وہ ذلیل ہو، جو اللہ کی نعمت پر غرور کرے وہ محروم ہو۔ پھر وہ دن آیا
جس کا قارون نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور زمین نے اپنا کام شروع کر دیا۔ قرآن کریم سورہ القصص آیت 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا اور اس کے لیے کوئی گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ وہ قارون جس کی چابیوں کا بوجھ تنومند آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھس گیا۔ ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا، اور جو لوگ ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے، وہ اب کہہ رہے تھے ہائے، اللہ جس کا رزق چاہے بڑھائے اور جس کا چاہے گھٹائے۔ اگر اللہ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ اور حامان وہ وزیر فرعون کا جس نے پوری زندگی حق کے خلاف طاقت استعمال کی، اس کا انجام بھی اسی فرعون کے ساتھ ہوا۔ جب دریائے نیل کی لہروں نے فرعون کو دھاپا تو حامان بھی اس کے ساتھ غرق ہوا۔ سورہ القصص آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، کہ فرعون اور حامان دونوں خطا کار تھے اور دونوں کا انجام یکساں ذلت میں ہوا۔ آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں، قارون کا سونا زمین کی گہرائیوں میں ہے، حامان کی عمارت فنا ہو گئی، فرعون کا اقتدار تاریخ کی کتابوں میں دفن ہے، لیکن قرآن نے ان تینوں کا نام آج بھی زندہ رکھا۔ اس لیے نہیں کہ یہ عظیم تھے، بلکہ اس لیے کہ یہ عبرت کا نشان ہے۔ آج کے دور میں بھی فرعون، قارون موجود ہیں جو دولت کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اللہ کا شکر بھول جاتے ہیں۔ آج بھی حامان موجود ہیں جو طاقتور کے ساتھ مل کر حق کو دباتے ہیں، مگر اللہ کا قانون نہیں بدلا۔ تاریخی طور پر قارون کے خزانے کے کوئی مستند لوکیشن ثابت نہیں ہوئی، لیکن مختلف روایات کے مطابق یہ خزانہ قدیم مصر کے کسی علاقے میں تھا۔ بعض لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ خزانہ دریائے نیل کے اطراف یا قدیم مصری زمین کے نیچے دفن ہوا ہوگا، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے قارون کو اور اس کے محل اور اس خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ کچھ غیر مستند قصوں میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس سونے، چاندی، جواہرات سے بھرے بے شمار کمرے تھے، جبکہ بعض روایات میں ہزاروں اونٹوں پر خزانے کی چابیاں لدانے کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن یہ تفصیلات تاریخی طور پر ثابت نہیں ہیں۔ رات خاموش تھی، لیکن اچانک زمین کانپنے لگی۔ قارون اپنے سونے سے بھرے محل میں کھڑا تھا، اسے اپنی طاقت اور دولت پر غرور تھا۔ پھر ایک زوردار آواز آئی اور زمین پھٹ گئی۔ لوگ خوف سے چیخ اٹھے۔ قارون بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، مگر زمین اسے نگلتی گئی۔ اس کے خزانے، اس کا محل، اس کی شان و شوکت سب مٹی میں دفن ہو گیا۔ چند لمحوں میں دنیا کا سب سے امیر شخص عبرت کی مثال بن گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔